السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات سے پڑھنا شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کا، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن، تو نہیں تمہارے لیے ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ پوری کراؤ تم اس سے، فمتعوہن، پس تم انہیں کچھ متاع دو، سامان دو، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھی طرح۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، ہم نے حلال کی تمہارے لیے، ازواجک اللاتی، تمہاری بیویاں وہ جو کہ آتیتا، تم نے دے دیا، اجورہن، ان کا مہر، وما ملکت یمینک، اور جو مالک ہوا تمہارا دایاں ہاتھ، مما افاء اللہ، ان سے جو اللہ نے ہاتھ لگا دیں، علیک تمہارے، وبنات عمیک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اللاتی، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے ہاجرن معک، انہوں نے ہجرت کی تمہارے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، ان وہبت، اگر وہ ہبہ کر دے، نفسہا، اپنے آپ کو، للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستنکحھا، کہ اسے نکاح میں لے لے، خالصۃ من دون المؤمنین، خالصۃ لک من دون المؤمنین، خاص تمہارے لیے مومنوں کے علاوہ۔ قد علمنا، البتہ ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا، جو ہم نے فرض کیا، علیہم، اس پر، فی ازواجہم، ان کی عورتوں میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون، تاکہ نہ رہے، علیک حرج، تم پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اسباق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق ذکر ہوا ہے۔ ان آیات میں عام اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ابتداءً عام اہل ایمان کو خطاب ہے، آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے خطاب ہے، اور مومنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سن لیں کہ کوئی مرد کسی مسلمان عورت سے شادی کرے، اور پھر اس سے پہلے کہ عورت کی رخصتی ہو، اس سے پہلے اگر میاں بیوی میں تنہائی میں ملاقات ہو، اور اتفاق سے کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے کہ مرد کو طلاق دینی پڑے، تو ایسی صورت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عدت کے ساقط ہونے کا حکم طلاق قبل خلوت کی صورت میں ہے، طلاق قبل خلوت کی صورت میں ہے کہ خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے، اور اگر خلوت ہو جائے نکاح ہو جانے کے بعد، تو پھر اگر اس عورت کا وہ شوہر مر گیا تو اب اس عورت کو عدت وفات پوری کرنی لازم ہوتی ہے، اور اسے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی۔ اسی طرح عورت کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور مرد نے طلاق دے دی، اگر خلوت ہو چکی ہے تو پھر اسے اس صورت میں پورے 3 حیض ختم ہونے تک عدت گزارنا لازم ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے اور اس صورت میں طلاق مل گئی تو بچے کے پیدا ہونے تک اس کو عدت کا زمانہ رہے گا۔ دوسرا حکم اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسی متعلقہ عورتوں کو کچھ مال و متاع دے دو اور اچھے طریقے سے علیحدہ کرو۔
اگر تو نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا واجب ہوگا، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا اور نہ ہی خلوت کی نوبت آئی ہے تو اس صورت میں عورت کو کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے، اور یہ کچھ دینا آدمی کی حیثیت اور اس کی قدرت کے موافق ہونا چاہیے۔ دوسرا مخصوص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند حکم خاص طور پر بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بیویاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، باوجود 4 سے زیادہ ہونے کے وہ سب حلال ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی آپ کے لیے خاص طور پر حلال کر دی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دیں۔ تیسرا مخصوص حکم یہ کہ چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں جو باپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں مگر جنہوں نے ہجرت کی ہو، ان سے بھی نکاح کی اجازت ہے۔ چوتھا حکم یہ فرمایا گیا کہ وہ مسلمان عورت جو بلا عوض یعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے اور بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ پانچواں حکم یہ کہ یہ سب احکام آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص احکام دیے جانے کی حکمت بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو بلکہ سہولت اور وسعت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بندوں سے جو احکام کی تعمیل میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس پر معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہی تو تھی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان احکامات بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے جو احکام ازدواجی زندگی کے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم کو اللہ رب العزت ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔